میت کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ محمد بلال کبیر والا سے. میت کے گھر سے جو کھانا دوسروں کے گھر میں بھیجا جاتا ہے کیا وہ کھانا جائز ہے، جبکہ وہ کھانا میت کے لواحقین نہیں پکاتے، دوسرے لوگ کھانا دیتے ہیں؟ دیکھیے، اگر میت کے ہاں جو لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ دور دور سے آئے ہوئے تھے، تھکے ہارے ہیں اور کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو اڑوس پڑوس میں اگر کوئی ان کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. رشتہ دار بعض دفعہ دور سے آتے ہیں اور بھوکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرنے والا تھا وہ تو چلا گیا، اب اس کی وجہ سے ہمیں کیوں بھوک سے مار رہے ہو. تو اس چکر میں اگر کوئی اڑوس پڑوس والا یا رشتہ داروں میں کوئی ان کو وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلا دے تو ٹھیک ہے. لیکن اڑوس پڑوس میں کھانا بانٹنا یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ کھانے کا موقع ہے نہیں، یہ غم کا موقع ہے. کھانا کھلانا خوشیوں میں ہوتا ہے، غم میں نہیں ہوتا. یہ جو میت کے لواحقین کھا رہے ہیں تو مجبوری میں کھا رہے ہیں نا، یہ تو بھوک کی وجہ سے. آپ اڑوس پڑوس میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ ہاں، اگر کھانا اتفاق سے زیادہ آ گیا، بچ گیا ہے، تو بھی بہتر یہ ہے کہ اڑوس پڑوس میں نہ بانٹا جائے، کیونکہ غم کا موقع ہے اور آپ پڑوسیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ایک عجیب سی چیز ہو جائے گی. یہ بالکل مزاج شریعت کے اور عقل کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. تو شریعت میں کھانا خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے، غموں پہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کھانے کو پھر فقیروں میں صدقہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. نماز میں جماعی آئے تو کیا کریں؟ نماز میں جماعی آنے کے کیا احکام ہیں؟ کیا اس میں نحوست کا بھی کوئی دخل ہے؟ مظہر اقبال جدہ سے. نحوست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جماعی کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی انسان کو آ سکتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ، نہ کوئی ٹیکس لگتا ہے. آپ تھکے ہوئے ہوں گے تو آئے گی آپ کو. تو جب جماعی آئے تو نماز میں جماعی کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر بالفرض بہت ہی یعنی پریشر بڑھ جاتا ہے اور آپ سے جماعی رک نہیں رہی ہے نماز کی حالت میں، تو پھر علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو پھر سیدھے ہاتھ اوپر رکھیں، کیونکہ سیدھا ہاتھ آپ کے لیے آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، یہ اس میں حرکت کم ہے. اور اگر قیام کے علاوہ کسی حالت میں ہے تو پھر بایاں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھیں اور اس کو منہ کو بند کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل اس طرح نماز میں منہ کھول کے کھڑے ہوں، یہ نماز کی ادب کے بالکل خلاف. بھائی یہ فرقہ وارانہ مسائل نہ پوچھا کرو. گھڑی کون سے ہاتھ میں پہننا صحیح ہے؟ گھڑی ہر چیز دائیں ہاتھ میں افضل ہے، لیکن گھڑی بائیں میں اس لیے پہنی جاتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کام بہت زیادہ لیے جاتے ہیں، تو اس میں گھڑی بعض دفعہ الجھن کا انسان شکار ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس بیس پر الٹے ہاتھ پہ پہنی جاتی ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی دائیں میں پہنے تو یہ زیادہ بہتر یہی ہے، افضل یہی. داڑھی سنت ہے یا واجب؟ واجب ہے. اگر کسی کے پاس اتنا نہیں کہ میاں بیوی حج پر جائیں، صرف ایک کا خرچہ ہو پائے گا تو جس کا ہو رہا ہے وہ چلا جائے، بیگم کی بددعائیں لے لے وہ تھوڑے دنوں کے لیے. نماز میں اگر دیکھو حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس صرف اپنا خرچہ ہے، بیگم کا خرچہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں جوان ہوں، اگلے سال دونوں کے خرچے میرے پاس ہو جائیں گے، تو ایک سال کے لیے ڈیلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کی صحت اچھی ہو، اسباب کی دنیا میں مرنے کا چانس نہ ہو. تو پھر ایسی ضرورت کی پیش نظر ایک آدھ سال تاخیر کرنا انشاءاللہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ غالب یہی ہے کہ زندہ رہے گا. ویسے تو کوئی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے، لیکن ہم ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو زندہ رہنے کا چانس زیادہ ہے. تو پھر ایسی صورت میں کہ یار میں اگر چلا گیا تو پھر بیگم کے لیے تو پھر 25 سال میں بھی جانا بہت مشکل ہوگا، یا والدین کو لے کے جانا چاہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں میرا یعنی خیال ہے کہ اگر ایک آدھ سال وہ حج کو ڈیلے کر لے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس تاخیر پہ گناہ انشاءاللہ زیادہ نہیں کہ 10 سال بعد کروں گا، وہ 10 سال پھر زیادہ زندہ کے چانسز کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے.